خدا کے عظیم زندہ جلالی بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا نام ایسٹر۔ آج کی ویڈیو مجھے اپنی گاڑی سے بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ آج مجھے کچھ ضروری کام تھے جس کے لیے مجھے باہر نکلنا پڑا، اور یہ ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ بائبل مقدس کا پڑھنا ہمارے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ All excuses that we make, these are lame excuses۔ جہاں بھی، جب بھی، جس وقت بھی آپ کو موقع ملے، آپ اپنی بائبل مقدس کھولیں، پڑھیں، چاہے دنیا اس کو عجیب جانے، چاہے جو مرضی ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ڈرنا نہیں لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے رویوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور جس کام کا عہد آپ نے کر لیا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گی، اس کام کو ضرور کیجئے۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 9واں باب، اور خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے، وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شیلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے، کہ حوض میں دھو لے۔ پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جو بیٹا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا، یہ وہی ہے، اوروں نے کہا، نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ پس وہ اس سے کہنے لگے، پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا، شیلوخ میں جا کر دھو لے۔ پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے، اور جس روز یسوع نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھیں وہ سبت کا دن تھا۔ پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا، تو کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا، اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، پھر میں نے دھو لیا اور اب میں بینا ہوں۔ پس بعض فریسی کہنے لگے، یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا۔ مگر بعض نے کہا کہ گنہگار آدمی کیوں کر ایسے معجزے دکھا سکتا ہے؟ پس ان میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ اس نے جو تیری آنکھیں کھولی، تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، وہ نبی ہے۔ لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ یہ اندھا تھا اور بینا ہو گیا ہے، جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا بلا کر ان سے نہ پوچھ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا؟ پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی۔ وہ تو بالغ ہے، اسی سے پوچھو، وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا۔ یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا، کیونکہ یہودی ایکا کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانہ سے خارج کیا جائے۔ اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے، اسی سے پوچھو۔ بس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گنہگار ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا وہ گنہگار ہے یا نہیں، ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب بینا ہوں۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، کس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ اس نے انہیں جواب دیا، میں تو تم سے کہہ چکا اور تم نے نہ سنا، دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ وہ اسے برا بھلا کہہ کر کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہے، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں۔
ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے، مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے۔ اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کی اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا ہے، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ یسوع نے کہا، میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں، تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، بس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے، آمین۔ خداوند کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں ایوب کی کتاب، اس کا 7واں اور 8واں باب۔ اور خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، کیا انسان کے لیے زمین پر جنگ و جدل نہیں، اور کیا اس کے دن مزدور کے سے نہیں ہوتے؟ جیسے نوکر سایہ کی بڑی آرزو کرتا ہے اور مزدور اپنی اجرت کا منتظر رہتا ہے، ویسے ہی میں بطلان کے مہینوں کا مالک بنایا گیا ہوں، اور مصیبت کی راتیں میرے لیے ٹھہرائی گئی ہیں۔ جب میں لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں، کب اٹھوں گا؟ پر رات لمبی ہوتی ہے، اور دن نکلنے تک ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ میرا جسم کیڑوں اور مٹی کے ڈھیلوں سے ڈھکا ہے، میری کھال سمٹتی اور پھر ناسور ہو جاتی ہے۔ میرے دن جلاہے کی ڈھرکی سے بھی تیز رفتار ہیں، اور بغیر امید کے گزر جاتے ہیں۔ یاد کر کے میری زندگی ہوا ہے، اور میری آنکھ خوشی کو پھر نہ دیکھے گی۔ جو مجھے اب دیکھتا ہے اس کی آنکھ مجھے پھر نہ دیکھے گی۔ تیری آنکھیں تو مجھ پر ہوں گی، پر میں نہ ہوں گا۔ جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ جو قبر میں اترتا ہے پھر کبھی اوپر نہیں آتا۔ وہ اپنے گھر کو پھر نہ لوٹے گا، نہ اس کی جگہ اسے پھر پہچانے گی۔ اس لیے میں اپنا منہ بند نہیں رکھوں گا، میں اپنی روح کی تلخی میں بولتا جاؤں گا۔ میں اپنی جان کے عذاب میں شکوہ کروں گا، کیا میں سمندر ہوں یا مگرمچھ جو تو مجھ پر پہرا بٹھاتا ہے؟ جب میں کہتا ہوں میرا بستر مجھے آرام پہنچائے گا، میرا بچھونا میرے غم کو ہلکا کرے گا، تو خوابوں سے مجھے ڈراتا اور رویتوں سے مجھے سہما دیتا ہے، یہاں تک کہ میری جان پھانسی اور موت کو میری ان ہڈیوں پر ترجیح دیتی ہے۔ مجھے اپنی جان سے نفرت ہے، میں ہمیشہ تک زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ مجھے چھوڑ دے، کیونکہ میرے دن بطلان ہیں۔ انسان کی بساط ہی کیا ہے جو تو اسے سرفراز کرے اور اپنا دل اس پر لگائے، اور ہر صبح اس کی خبر لے اور ہر لمحہ اسے آزمائے۔ تو کب تک اپنی نگاہ میری طرف سے نہیں ہٹائے گا، اور مجھے اتنی بھی مہلت نہ دے گا کہ اپنا تھوک نگل لوں؟ اے بنی آدم کے ناظر، اگر میں نے گناہ کیا ہے تو تیرا کیا بگاڑتا ہوں؟ تو نے کیوں مجھے اپنا نشانہ بنا لیا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے آپ پر بوجھ ہوں؟ تو میرا گناہ کیوں نہیں معاف کرتا، اور میری بدکاری کیوں نہیں دور کر دیتا؟ اب تو میں مٹی میں سو جاؤں گا، اور تو مجھے خوب ڈھونڈے گا، پر میں نہ ہوں گا۔ تب بلدد سوخی کہنے لگا، تو کب تک ایسے ہی بکتا رہے گا، اور تیرے منہ کی باتیں کب تک آندھی کی طرح ہوں گی؟ کیا خدا بے انصافی کرتا ہے؟ کیا قادر مطلق عدل کا خون کرتا ہے؟ اگر تیرے فرزندوں نے اس کا گناہ کیا ہے اور اس نے انہیں انہی کی خطا کے حوالہ کر دیا، تو بھی
اگر تو خدا کو خوب ڈھونڈتا اور قادر مطلق کے حضور منت کرتا، تو اگر تو پاک دل اور راست باز ہوتا تو وہ ضرور اب تک تیرے لیے بیدار ہو جاتا اور تیری راست بازی کے مسکن کو برومند کرتا۔ اور اگرچہ تیرا آغاز چھوٹا سا تھا تو بھی تیرا انجام بہت بڑا ہوتا۔ ذرا پچھلے زمانہ کے لوگوں سے پوچھ اور جو کچھ ان کے باپ دادا نے تحقیق کی ہے اس پر دھیان کر، کیونکہ ہم تو کل کے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، اور ہمارے دن زمین پر سایہ کی مانند ہیں۔ کیا وہ تجھے نہ سکھائیں گے اور نہ بتائیں گے اور اپنے دل کی باتیں نہیں کریں گے؟ کیا ناگر موتھا بغیر کیچڑ کے اگ سکتا ہے؟ کیا سرکنڈا بغیر پانی کے بڑھ سکتا ہے؟ جب وہ ہرا ہی ہے اور کاٹا بھی نہیں گیا تو بھی اور پودوں سے پہلے سوکھ جاتا ہے۔ ایسی ہی ان سب کی راہیں ہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ بے خدا آدمی کی امید ٹوٹ جائے گی، اس کا اعتماد جاتا رہے گا اور اس کا بھروسہ مکڑی کا جالا ہے۔ وہ اپنے گھر پر ٹیک لگائے گا لیکن وہ کھڑا نہ رہے گا، وہ اسے مضبوطی سے تھامے گا پر وہ قائم نہ رہے گا۔ وہ دھوپ پا کر ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس کی ڈالیاں اسی کے باغ میں پھیلتی ہیں، اس کی جڑیں ڈھیر میں لپٹی ہوئی ہیں۔ وہ پتھروں کی جگہ کو دیکھ لیتا ہے، اگر وہ اپنی جگہ سے نیست کیا جائے تو وہ اس کا انکار کر کے کہنے لگے گی کہ میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھ، اس کی راہ کی خوشی اتنی ہی ہے اور مٹی میں سے دوسرے اگائیں گے۔ دیکھ، خدا کامل آدمی کو چھوڑ نہ دے گا، نہ وہ بد کرداروں کو سنبھالے گا۔ وہ اب بھی تیرے منہ کو ہنسی سے بھر دے گا اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے۔ تیرے نفرت کرنے والے شرم کا جامہ پہنیں گے اور شریروں کا ڈیرا قائم نہ رہے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔